بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن 2018 کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن زیادہ تر لوگوں کے خیالات کے مطابق اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوگا۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے عمران خان کی زندگی کی سچی حقیقتیں۔ تو برائے مہربانی یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ عمران خان پاکستانی سیاستدان اور سابق کرکٹ کھلاڑی ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان، شوکت خانہ میموریل ہسپتال کے بانی اور تحریک انصاف کے سربراہ، لاہور میں 25 نومبر 1952 میں اکرام اللہ خان کے گھر پیدا ہوئے۔ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے 1971 سے 1992 تک کھیلتے رہے۔ عمران کی پیدائش 25 نومبر 1952 کو لاہور پاکستان میں ہوئی۔ وہ پشتونوں کو مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر میاں والی میں سکونت پذیر رہیں۔ وہ اکرام اللہ خان نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ عمران خان نے ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرل اسکول اور ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ وہاں رائل گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاست میں ایم.اے. کی ڈگری حاصل کی۔ وہ 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ عمران خان نے کرکٹ کی جہاں میں بھی اپنا ایک اعلیٰ مقام بنایا ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس وقت وہ سیاست کی بجائے کرکٹ کے حوالے سے زیادہ متعارف کرائے جاتے ہیں۔ انہی کی قیادت میں پاکستان نے 1992 میں عالمی کرکٹ کپ جیتا تھا۔ فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز 1970 میں لاہور کی طرف سے سرگودا کے خلاف کھیلتے ہوئے کیا۔ 1971 میں انگلستان کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا۔ انہوں نے 88 ٹیسٹ میچ کھیل کر 362 وکٹیں 22.81 کی اوسط سے حاصل کی۔ 1981 اور 82 میں لاہور میں سری لنکا کے 8 کھلاڑی صرف 58 رن دے کر آؤٹ کیے اور 23 مرتبہ ایک اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کی۔ انہوں نے 36.70 کی اوسط سے 3807 رن بنائے، جن میں سے 5 سینچریاں بھی شامل ہیں۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور ایڈی لینڈ میں 1991 میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے 132 رن رہا۔ ان کا شمار پاکستان کرکٹ کے کامیاب ترین کپتانوں میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے پاکستان کے پہلے کپتان تھے جن کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے بھارت اور انگلستان کو انگریزی سرزمین میں ہرایا۔ بطور کپتان 1948 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 14 جیتے اور 8 ہارے اور 26 برابر یا بغیر کسی نتیجے سے ختم ہوئے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 1992 میں ان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے 5واں کرکٹ عالمی کپ میچ جیتا۔ یہ اعزاز ابھی تک پاکستان صرف ایک دفعہ ہی حاصل کر سکا۔ انہوں نے 175 ایک روزہ میچز میں حصہ لیا اور 182 وکٹیں حاصل کی، 3709 رن 33.41 کی اوسط سے بنائے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور 102 ناٹ آؤٹ تھا، جو انہوں نے سری لنکا کے خلاف 1983 میں کھیلتے ہوئے بنائے۔ ان کی قیادت میں 139 ایک روزہ میچ کھیلے گئے، جن میں سے 70 جیتے، 57 ہارے، 4 بے نتیجہ رہے، جبکہ ایک میچ برابر رہا۔ انہوں نے مجموعی طور پر 5 عالمی کرکٹ کپ میں حصہ لیا، جو 1975، 1980، 1983 اور 1987 اور 1992 میں منعقد ہوئے۔ کرکٹ کپ منعقدہ 1992 کے بعد بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس کے بعد سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے ایک لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا ہسپتال شوکت خانہ میموریل ہسپتال ایک ٹرسٹ کے ذریعے قائم کیا۔ عمران خان پاکستانی عوام کو اس ہسپتال کا بانی قرار دیتے ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی ایوارڈ بھی ملا۔ علاوہ ازیں 1992 میں انسانی حقوق کا ایشیا ایوارڈ اور ہلال امتیاز 1992 میں عطا ہوئے۔
آپ اب بھی بریڈ فورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے چانسلر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جمائمہ خان سے شادی۔ جمائمہ خان عمران خان کے ساتھ ایک سیاسی جلسہ میں شریک ہیں۔ 1995 میں عمران خان نے مرحوم برطانوی ربطی تاجر سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلامی نام جمائمہ خان ہے۔ اس شادی کا شعرہ پوری دنیا میں ہوا اور عالمی میڈیا نے اس کو خصوصی اہمیت دی۔ 22 جون 2004 کو انہوں نے طلاق کا اعلان کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے انہیں وقت نہیں دے پا رہے۔ ریحام خان سے شادی۔ 8 جنوری 2015 کو عمران خان برطانوی اور پاکستانی صحافی ریحام خان کے ساتھ رشتہ ازواج میں بندھ گئے۔ 30 اکتوبر 2015 کو دونوں نے طلاق کی کارروائی شروع کرنے کی تصدیق کر دی۔ بشرا بٹو سے شادی۔ 2017 کے اوائل و آخر اور 2018 کے آغاز میں کئی خبریں آئیں کہ عمران خان نے اپنی روحانی پیشوا بشرا بٹو سے شادی کر لی، تاہم عمران خان نے تحریک انصاف کے دیگر افراد اور مالکہ خاندان نے اس افواہ کی نفی کی۔ 7 جنوری 2018 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سکریٹریٹ نے ایک بیان جاری کیا کہ عمران خان نے بشرا بٹو کو شادی کے لیے پیغام دیا ہے، تاہم ابھی سے قبول نہیں کیا گیا۔ 18 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ عمران خان نے بشرا بٹو سے شادی کر لی ہے۔ 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر کامیابی نہ مل سکی، لیکن حالیہ دنوں میں اپنی جرجاد اور رسول پرستی کی بدولت پاکستانی عوام خصوصاً نوجوانوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت عوام میں ان کو بھرپور پذیرائی حاصل ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں بھاری مارجن سے جیت کر اپنی حکومت بنا لیں گے۔ تو ان کی جو عامرانہ عامر نے ان کو جو تنگ کیا اس کے بارے میں 3 نومبر 2007 کو فوجی عامر پرویز مشرف کی ہنگامی حالت کے اعلان کے بعد آپ کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ پولیس کو جوش دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 14 نومبر کو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ انتظامیہ کے مطابق ان پر دہشت گردی قانون کے تحت مقدمہ بنایا جائے گا۔ عمران نے کہا کہ ان کی زندگی اور کراچی میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ وہ برطانوی حکومت نے متحدہ قومی موومنٹ کے لندن میں مقیم سربراہ الطاف حسین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے یہ لوگ شیروں کا تشدد کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ عمران خان متحدہ قومی موومنٹ اور اس کے قائد الطاف حسین کے خلاف الزامات تو لگاتے رہے اور یہ بھی دعویٰ کرتے رہے کہ الطاف حسین کے خلاف ثبوت لے کر لندن جائیں گے۔ وہ گئے بھی لیکن الزامات کسی عدالت میں ثابت نہ کر سکے۔ دنیا بھر کے اخبارات میں عمران کی فوجی عامر پرویز مشرف کے خلاف جدوجہد کو سراہا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پرویز مشرف سے وزارت عظمیٰ کا منصب طلب کر رہے تھے اور جب انہیں انکار کر دیا گیا تو وہ پرویز مشرف کے خلاف ہو گئے۔ 18 نومبر کو عمران خان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ 22 نومبر کو اچانک رہا کر دیا گیا۔ عمران خان کی جدوجہد 2013 میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی جس میں عمران خان کو 1992 سے لے کر 2013 تک کی عوامی تبدیلی تک کے ادوار کو دکھایا گیا۔ پاکستانی تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم کو سرمایہ کاری اور پیشکاری کا عمران خان اور اس کے تنظیم سے کوئی تعلق نہیں اور یہ ایک قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے جو فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ انتخابی مہم میں زخمی۔ انتخابات سے صرف 4 دن قبل 7 مئی 2018 کو ایک فورک لفٹ سے گرنے کے بعد عمران خان کو لاہور میں شوکت خان ہسپتال لے جایا گیا۔ طبی معائنہ کے بعد بتایا گیا کہ عمران خان خیریت سے کوئی تشویشناک بات نہیں، اس سامنے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جلد سے منسوخ کر دیے گئے۔ تو یہ تھی عمران خان کی لائف کے بارے میں کچھ باتیں۔ تو ابھی الیکشن 2018 آنے والا ہے، 25 جولائی کو الیکشن ہونے والے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے اور خواہش بھی ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بن کر سامنے ہیں، تو ہماری بھی دعا ہے کہ یہ عمران خان وزیر اعظم بن جائیں اور پاکستان کی جو محرومیاں ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے۔ تو ناظرین محترم، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی یہ ویڈیو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور میرے چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔